السلام علیکم. کائنیمیٹکس چیپٹر 4 میں ہم ڈسکس کریں گے کائنیمیٹکس کے بارے میں. موشن آف آبجیکٹس وداؤٹ اپلائنگ اور ریگارڈنگ اینی ٹائپ آف فورس. جب کسی باڈی کے اوپر فورس یعنی قوت اپلائی نہ کی جائے، نہ لگائی جائے اور اس میں موشن پیدا ہو تو اسے کائنیمیٹکس کہتے ہیں. پچھلے چیپٹر میں ہم نے اس پکچر کو دیکھا تھا جس میں ایک بندہ زور لگا رہا ہے، اپنی قوت لگا رہا ہے گاڑی پر، لیکن یہ کائنیمیٹکس میں نہیں شامل ہوگی. ہماری زمین کی جو روٹیشن اور اس سولر سسٹم میں جو شمسی نظام کہلاتا ہے، اس میں یہ تمام سیاروں کا گھومنا بغیر کسی فورس کے نظر آ رہا ہے. اس قسم کی وہ تمام موشنز کائنیمیٹکس میں آتی ہے. اس میں تیسرے نمبر پہ ہماری دنیا ہے جو کہ موو کر رہی ہے. ریسٹ اور موشن کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم پہلی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. If a body does not change its position according to its surrounding, body will be called in rest. جب کوئی جسم یا جب کوئی بھی چیز ارد گرد کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل نہ کرے، جیسا کہ ایک کلاس روم میں آپ موجود ہوں یا اس وقت آپ کے پاس ایک ٹیبل ہوگی، ایک چیئر ہوگی، ایک آپ کا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہوگا، کی بورڈ ہوگا آپ کے آس پاس، اور میں بھی آپ کے آس پاس ہو سکتا ہے موبائل پڑے ہوں وغیرہ وغیرہ. جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ریسٹ میں ہیں کیونکہ وہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر رہی. یہ کلاس میں موجود وہ تمام اشیاء جیسے بلیک بورڈ وغیرہ ہے. لیکن اگر باڈیز یا جسم جو ہے وہ ارد گرد کے لحاظ سے اپنی جگہ تبدیل کرے تو اسے ہم موشن میں کہتے ہیں. جیسا کہ یہ میرے ماؤس کا کرسر دیکھیں، یہ اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے. ایک اور اہم نقطہ جو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو سراؤنڈنگ، اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد ہے کہ جیسے یہ ہماری دنیا گھوم رہی ہے، یہ ہماری ارتھ ہے جو کہ گھوم رہی ہے، اس میں موجود تمام چیزیں بھی گھوم رہی ہیں، وہ تمام بھی اپنی جگہ تبدیل کر رہی ہیں. تو پھر تو ریسٹ کی کوئی ڈیفینیشن یعنی کوئی ڈیفینیشن ہمارے پاس نہیں بچتی، کوئی تعریف ہمارے پاس نہیں بچتی. اس لیے اس کی تعریف میں ایک چیز اضافہ کیا گیا ہے کہ جب کوئی باڈی اپنی جگہ تبدیل نہ کرے ارد گرد کے حساب سے تو اسے ہم ریسٹ کی حالت میں کہتے ہیں. جیسے کہ اس وقت میرے کمپیوٹر کا جو ماؤس ہے وہ کرسر موو کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے ارد گرد کے لحاظ سے. اس کے ارد گرد کا ماحول کیا ہے؟ یہ بٹن ہے، یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، چیپٹر 4 لکھا ہوا ہے کائنیمیٹکس، جتنا بھی یہ باکس بنا ہوا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ساری رکی ہوئی ہیں، لیکن اس کے لحاظ سے میرے ماؤس کا کرسر اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے، اس لیے یہ موشن میں ہے. ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ کو سمجھنے کے لیے سامنے ایک مثال ہے. اس چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوپر میری ہل اسکول ہے اور یہ جونس ہاؤس ہے. جان مختلف رستوں سے اس اسکول کی طرف پہنچ سکتا ہے. ایک رستہ جان کے پاس کیا ہے کہ جان اپنے گھر سے نکلے، یہاں سے یوں اوپر جائے گا اور اس رستے سے ہوتا ہوا اسکول کے اندر گیٹ میں داخل ہو جائے گا. دوسرا رستہ پاسبل ہے جان یوں کر کے جائے اور اس رستے سے جا کر اسکول میں داخل ہو جائے. ایک اور رستہ ہم لے سکتے ہیں کہ جان یہاں سے نکلے اور اس راستے کو طے کرتے ہوئے یہاں سے گھوم کر اسکول کی طرف چلا جائے. لیکن کیا کوئی اور راستہ نظر آتا ہے آپ کو؟ ذرا مجھے بتائیں گے. جی ہاں، ایک راستہ ہی بالکل اسٹریٹ ہے کہ یہاں سے نکلے اور سیدھا اپنے گھر کی طرف چلے جائے. اس وقت ہم نے 4 رستوں کو ڈسکس کیا. ان 4 رستوں میں سے جو پنک کلر کے رستے ہیں وہ تمام ڈسٹینس ہیں کیونکہ ان کی کوئی اسپیسیفک پارٹیکولر ڈائریکشن نہیں ہے. پہلے جان اس طرف جائے گا، پھر اس طرف جائے گا، پھر وہ الٹے ہاتھ کی طرف مڑے گا، پھر وہ سیدھے ہاتھ کی طرف مڑے گا، تب جا کے وہ اسکول میں داخل ہوگا، اور باقی تمام پنک رستے بھی. لیکن جو ہم گرین لائن یا گرین والے رستے کی بات کریں گے تو اس میں ہم ایک سمت شو کر سکتے ہیں کہ جان اگر بالکل سیدھا جائے گا تو وہ اسکول تک پہنچ جائے گا. اسی کو یہاں ڈیفینیشن میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈسٹینس بٹوین دا ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ میں کیا فرق ہے. دا موومنٹ آف اے باڈی بٹوین اینی 2 پوائنٹس ان اینی ڈائریکشن. کوئی بھی فکس ڈائریکشن نہیں ہے. لیکن ڈسپلیسمنٹ کے لیے
کیا ہے ان اے پارٹیکولر ڈائریکشن. ڈائریکشن فکس تھی، ہم نے ایک ہی بندہ بتایا. ڈسپلیسمنٹ کو ڈی سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور میٹر سے اس کو ناپا جاتا ہے. اسپیڈ اور ویلوسٹی میں فرق سمجھنے کے لیے اسی مثال کو ڈسکس کریں گے جو ہم نے پنک رسے بنائے تھے. اس سے طے کرنے والا، سفر کرنے والا شخص یا جان اگر ان رستوں سے اسکول جاتا ہے، لمبے رستوں سے، تو وہ اسپیڈ میں کہلائے گا جس کی کوئی پرٹیکولر ڈائریکشن نہیں ہوگی. لیکن اگر جان جو ہے وہ سیدھا والا راستہ اختیار کرے گا جو ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور سیدھا اس گرین والے راستے پر اسکول تک پہنچے گا، تو یہ جو ڈائریکٹ راستہ ہے ایک سمت میں ہے، پارٹیکولر ڈائریکشن میں ہے. اس وقت جو جان کی سپیڈ ہوگی اس کو ہم ویلوسٹی کا نام دیں گے. ٹائپس آف موشن. نمبر 1 ٹرانسلیٹری یا ریکٹیلینئر موشن. نمبر 2 وائبریٹری اوسیلیٹری موشن. نمبر 3 ہے ہمارے پاس روٹیشنل یا سرکولیٹری موشن. ارے یہ کیا، اوہو، چلیں کوئی بات نہیں، اس کو مار سکتے ہیں ہم. جی گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ ایک مثال تھی کس کی؟ ٹرانسلیٹری موشن کی. ذرا دیکھیے گا، یہ جو کیڑا ہمارے پاس جگنو آ رہا ہے، جگنو ہی ہے آئی تھنک سو، یہ جو آ رہا ہے تو اس میں ایک موشن ہے، یہ حرکت کر رہا ہے، اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے. کون سی والی موشن ہے؟ ٹرانسلیٹری موشن. اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بھی جسم اپنی تمام چیزوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو یا موشن کرے، اس کو ہم ٹرانسلیٹری کہتے ہیں. جیسا کہ یہ اس کی 2 آنکھیں ہیں، یہ اینٹینے ہیں، یہ ٹانگیں، اور اس کے اوپر ڈاٹس یا سپورٹس یا ریڈ والا حصہ جو اس کے پر ہیں، وہ تمام کے تمام دیکھیے گا موو کر رہے ہیں. تو ایسی موشن، ایسی حرکت جس کے اندر باڈی کے تمام جو پارٹیکلس ہیں وہ سیم ڈائریکشن میں موو کرتے ہوئے جائیں، اسے ہم ٹرانسلیٹری موشن کہتے ہیں. وائبریٹری موشن. آپ نے موبائل تو دیکھا ہوگا، لیکن ایسا موبائل آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں. جی ہاں، یہ آدمی تھا، یہ موبائل نہیں تھا. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب موبائل کو ہم وائبریشن میں رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے اور پیچھے کی موشن ہوتی ہے، یا وہ آگے اور پیچھے کی طرف حرکت کرتا ہے. تو کسی بھی باڈی کی، جسم کی ایسی حرکت جس میں وہ جسم آگے اور پیچھے کی حرکت کرے، تو ایسی جسم کی موشن کو ہم وائبریٹری موشن کہتے ہیں. روٹیشنل موشن. یہ ہارس میری جو ہمارے پاس ہے، بچوں کے جھولے ہیں، اس میں جتنے بھی آبجیکٹس دکھائے گئے ہیں یہ سب گول گھومتے ہیں. تو ایسی موشن جس کے اندر کوئی باڈی گول گھومے اس کو ہم روٹیشنل موشن کہتے ہیں. ایک مثال لیتے ہیں اس میں. یہ اس جھولے کی ہم مثال لیتے ہیں جس پہ بچے گھوم رہے ہیں. اس جھولے کے اندر چند چیزوں کے علاوہ باقی پورا کا پورا جھولا اس مین پول جو لگا ہوا ہے اس میں کھمبا نما کا، اس کے گرد گھوم رہا ہے. تو جب آبجیکٹس یا باڈیز یا اجسام کسی ایک نقطے کے گرد گھومنے، سب کے سب گھومیں، تو اس کو ہم روٹیٹری یا روٹیشنل یا سرکولیٹری موشن کہتے ہیں. جیسا کہ وہ مثال لیتے ہیں، یہ بورڈ میں، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز جو کچھ میپ ٹائپ کا ہے، گھوم رہا ہے. تو یہ اس ایک پوائنٹ کے گرد تمام کے تمام پارٹیکلس ہی گھوم رہے ہیں. اگر آپ ایس کی بات کریں گے، یہ بڑے والے ایل کی بات کریں گے، تو ہر پارٹیکل اس وقت گھوم رہا ہے یا روٹیشن میں ہے، اس لیے اس کا نام اس کا نام روٹیشنل یا سرکولیٹری موشن ہے. یہ ایک اور مثال ہے آپ کے سامنے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سی موشنز ہیں؟ جی ہاں، اگر ہم ان کی تمام موشنز کو دیکھیں تو اس میں تینوں کی تینوں موشنز موجود ہیں. جیسا کہ یہ اس کا پہیہ جو گھوم رہا ہے، اس کا جو پہیہ گھوم رہا ہے اس میں سرکولیٹری موشن ہے. جو اس کی
یہ کلپ ٹائپ کا لگا ہوا ہے، یہ آگے پیچھے کی حرکت کر رہا ہے، اس میں اس کے تمام پارٹیکل جو ہے وہ موو کر رہے ہیں، تو ہم اس کو ٹرانسلیٹری موشن کہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے آگے پیچھے واپس آ رہا جا رہا ہے، اس لیے یہ وائبریٹری موشن بھی کہلا رہا ہے۔